بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میری ویڈیوز جو لوگ دیکھتے ہیں، میری آواز کو سنتے ہیں، گزارش ان سے یہ ہے کہ میری بات کوئی حرف آخر نہیں ہے۔ میں جو کہتا ہوتا ہوں وہ سچ ہوتا ہے۔ جتنے ذہن اتنی سوچیں، جتنی زبانیں اتنی باتیں، لیکن جو کہتا ہوں وہ اپنے نزدیک حق اور سچ بات ہوتی ہے تو کہتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ اس پرفتن دور میں جب کہ ہر طرف سے مسلمانوں کے عقائد کو، ان کے نظریات کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر طرح کا فتنہ، ہر قسم کا فساد پھیلایا جا رہا ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ 57 اسلامی ممالک اور 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کی آبادی اگر آپس میں اتحاد اور اتفاق سے نہیں رہ رہی ہے تو پھر اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہے یا کوئی حقیقت ہے جس کو سمجھنے سے یا سمجھانے سے ہم قاصر ہیں۔ اور خصوصاً یہ سوشل میڈیا اس بات کو پروپیگنڈا کے طور پر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ ایک ہی بات کو، ایک ہی خبر کو مختلف نیوز چینل یا مختلف یوٹیوبرز بیان کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر اتفاق نہیں ہوتا، عالمی سطح پہ بھی، ملکی سطح پہ بھی، مذہبی اور سیاسی سطح، ہر لحاظ سے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کسی بڑے پیر صاحب کا وظیفہ یوٹیوب پہ میری نظر سے گزرا ہے، 95 لاکھ ڈالر کا وظیفہ، 95 لاکھ ڈالر کا وظیفہ۔ آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں کہ 95 لاکھ ڈالر پاکستانی کرنسی میں کتنے کروڑ بنتے ہیں، اور اس کا وظیفہ کرنے سے اگربتیوں کے اوپر پھونک کر گھر میں جلانے سے جہاں جو خوشبو پھیلے گی دولت آتی جائے گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ خدا کے ہاں خزانے اتنے وسیع ہیں کہ وہ پوری دنیا کی بادشاہی کسی ایک بندے کو دے دے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ دے دے۔ اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود کسی کو ایک ذرے سے بھی محروم رکھے تو وہ اس کی حکمت ہے۔ لیکن اب جو بندہ 95 لاکھ کا سن کر وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھ جائے، ہفتہ، 10 دن، مہینہ، 40 دن، اور اسے نہ ملے، وہ کس کو کوسے گا؟ ان عملیات کو کہتے ہیں دستے غائب۔ اور دستے غائب جو ہے وہ کوئی معمولی نئی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی جواز نہیں، لیکن جو لوگ صابر ہیں اور شاکر ہیں اور سوال کے لیے دست دراز کرنا معیوب سمجھتے ہیں، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، سورہ بقرہ کی یہ آیت پڑھ کے دیکھ لینا۔ یا وہ لوگ جو باوجود کوشش کے کوئی ذریعہ اپنا روزی کا نہیں رکھتے، یا مجاہدین جو اپنا وقت ریاضت میں صرف کرتے ہیں، ایسے حضرات کے لیے جائز ہے کہ وہ فتوحات غیبی سے کام لیں۔ ان میری بات کو غور سے سننا۔ نیز طالب علم اپنی دینی یا ایسے طلباء جن کے والدین تعلیم دلانے پر مصارف سے مجبور ہیں، اخراجات نہیں کر سکتے، اور وہ اس خزانہ رزاقی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں،
مجاہدین جو ریاضت میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور اگر وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو خزانہ رزاقیہ لے لیں، میرا کوئی اعتراض نہیں اور نہ ہی کسی کا کوئی اعتراض ہے، اپنی ہمت، لیکن قواعد فتوحات غیبی کے لیے بہت سخت ہیں۔ یہ دست غیب کے جو قواعد ہیں، جو اصول ہیں، وہ بہت سخت ہیں۔ ترک حیوانات جلالی اور جمالی دونوں کیا جاتا ہے۔ جو کی روٹی سرکہ کے ساتھ یا نمک کے ساتھ، اور جتنے دنوں کی قید لگائی گئی ہو، 40 دن، 21 دن، 90 دن، 70 دن، اور جس عمل کے پڑھنے کے تعداد مقرر کی ہو، یعنی سورہ اخلاص، سورہ کوثر، سورہ مزمل، وہ تعداد پڑھتا رہے اور ساتھ لکھتا رہے، پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے، اور لکھ کر ساتھ ساتھ وہ کاغذ یا وہ تعویذ یا وہ اعداد وہ آٹے میں رکھ کر گولیاں بنا کر دریا میں بھی ڈالتا جائے، تو پھر جا کے کامیابی ہوتی ہے۔ اگر پہلے چلے میں کامیاب ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اکثر اس عمل سے جنات اس کے مددگار بن جاتے ہیں، اور اس کام میں بڑے خطرات پھر مول لینا پڑتے ہیں۔ جو شرائط اور جو قواعد وہ کوئی جن یا موکل لا کے رکھے گا، اور کبھی بھولے سے، نسیان سے، جان بوجھ کر کوئی اس کی خلاف ورزی کی جائے تو ہاتھ سے جان ہاتھ سے جاتی ہے، پاگل پن آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ 95 لاکھ ڈالر یا 80 کروڑ یا 90 کروڑ روپیہ ایسے نہیں ملتے۔ آپ بیٹھ کے آرام سے پڑھیں گے، مرغن قسم کی غذائیں، مچھلی فرائی کی ہوئی کھا لیں، مرغی فرائی کی ہوئی کھا لیں، اپنی پسند کا کھانا کھا لیں، اپنے پسند کی جگہ رکھ لیں، اپنے پسند کی گفتگو کریں، ہر چیز کو دنیاوی عیاشی کو اپناتے ہوئے بھی آپ کہیں میں وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھوں گا تو یہ وظیفہ کیا ہو جائے گا، میرے ہاتھ آ جائے گا، ایسا ممکن نہیں۔ ہاں، رب کا فضل ہے، وہ بیٹھے بٹھائے دے دے، تمہارے کمرے کو سونے کی اینٹوں سے بھر دے، تو یہ اس کی رزاقی ہے، اس کی فیاضی ہے، اس کی سخاوت ہے۔ لیکن یہ جو ایسے وظائف ہوتے ہیں نا، اگر بتی کے اوپر پڑھ کر پھونک ماریں گے، جلائیں گے تو ایسا ہو جائے گا، دست غیب ایسے حاصل نہیں ہوتا۔ اور ساتھ دست غیب کا نام بھی نہیں نہ لیتے کہ یہ دست غیب ہے۔ آپ یوں پڑھیں گے، بیٹھیں گے، کوئی قواعد، کوئی پرہیز، کوئی اصول، کوئی کھانے پینے کی پابندی، کوئی وقت کی پابندی بھی ساتھ نہیں بتاتے، بس اتنے دن پڑھو اور اتنی تعداد میں پڑھو۔ یہ خود بھی اور عوام کو بھی گمراہ کرنے کی بات ہے، ایسے نہیں چلے گا کام۔ وہ اس لیے کہ دولت جو ہوتی ہے وہ محنت سے نہیں، وہ قسمت سے آتی ہے۔ اگر محنت سے ملتی ہوتی نا، محنت سے، یہ مزدور طبقہ جو منڈی میں کام کرتا ہے، بڑی بڑی ملوں، کارخانوں کہ وہ ریڑھ کی ہڈی بڑے ہوئے ہیں، مالک تو پیسے لگا کے بیٹھ جاتا نا، وہ تو آرام سے آگے اس کارخانے کو، اس مل کو چلانا مزدوروں کا کام ہے۔ جہاں کہیں بھی دیکھے، کھیتوں میں، منڈیوں میں کام کرنے والے مزدور ہوں گے، ان کو کیا نصیب آتا ہے؟ کیا پتہ شام کو مالک ہے، جی آج ہمارے پاس 5000 کا نوٹ ٹوٹا نہیں ہے، کل لے جانا، آج بینک بند ہے، کل لے جانا، تو نے کام صحیح نہیں کیا، 1000 طرح کی باتیں کر کے اس کے دن بھر کی مزدوری دیتے ہیں۔ حلال کی کمائی مزدور کے پاس ہے، باقی کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کو وظیفہ بتاتے ہوئے یہ بات لازمی بتائیں کہ اس کے لیے یہ پرہیز لازمی ہے، یہ تعداد اتنی پڑھنی ہے اور اتنی لکھنی بھی ہے، پھر کہیں جا کے اللہ کا کرم اس پہ نازل ہو، اس کو 95 لاکھ ڈالر کیا 95 کروڑ ڈالر اگر مل جائے تو ہمارا کیا جائے گا؟ خوشی ہوگی کہ کوئی بندہ خوشحال ہوا ہے، اس کا دسترخوان لمبا ہو جائے گا، اس کے آنے والی نسلیں کیا ہو جائیں گی، خوشحالی اور کشادگی کا راستہ دیکھ کے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں گی۔ اس کو اگر حاصل کرنا ہے
تو پھر اس کے لیے وظیفہ ہے یا رزاق و یا فتاح ہو، 1.25 کی تعداد میں اس کو پڑھیں، یا رزاق و یا فتاح ہو، 1.25 کی تعداد اس کی ادا کریں، پھر دونوں اس 7 دانے جو کے لے کر اس پر پڑھیں 697 بار، 697 جو ان کے اعداد بنتے ہیں دونوں اسموں کے ملا کر، اور ایک جو کے دانے پر پھونک دے، 697 بار پڑھ کر ایک جو کے دانے پر پھونکے گا، 7 دانے جو کے لینے ہیں اور ہر ایک پہ 697 ٹائم یا رزاق و یا فتاح ہو پڑھ کر آگے پھرے 697 کو 7 سے ملٹیپلائی کر لیں، کتنی تعداد بنے گی، ٹھیک ہے، اتنے بار پڑھ کر پھر اسی طرح دوسرے دن، تیسرے دن، 7ویں دن ہر روز اس کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کو ایک اپنے بٹوے میں اپنے کسی چھوٹے کپڑے کی ٹاکی کے اندر سلائی کر کے اپنے پاس رکھے، اور اسی میں جو لا کر 2-4 روپے کے ڈال دیا کرے، جو بھی محنت مزدوری کرتا اس سیلی میں آ کر ڈال دیا کرے، روپیہ 2 روپے 5 روپے 1000 روپیہ 20 روپیہ جو بھی اس کی، اور پھر اس تھیلے کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھ لے، پاکیزہ صاف جگہ پہ رکھ لے، تو پھر نکالتا جائے گا، خرچ کرتا جائے گا، اس کی ضروریات پوری ہوتی جائیں گی، ضروریات پوری ہو جائے گی۔ اور یہ نہ ہو کہ روزانہ کھول کھول کے گنتا رہے، آج کتنے ہوئے گے، آج کتنے ہو گئے، آج 95 لاکھ کو ملٹیپلائی کریں 270 سے یا 280 سے کتنے ہو گئے، ایسے نہیں، بس کھولتا جائے، خرچ کرتا جائے، پیچھے مڑ کے نہ دیکھے اس میں کتنے ڈالے تھے، کتنا خرچ کیے ہیں، نظام چلتا رہے گا۔ اور اسی عمل کو لکھ کر 40 دن تک یا رزاق ہو یا فتاح ہو، یا رزاق ہو یا فتاح ہو 697 بار لکھ کر یا رزاق ہو یا فتاح ہو کو روز کے روز 697 نقش 40 دن تک دریا میں ڈالے گا۔ 40 دن کے بعد رزاق اور فتاح کا موکل آئے گا، اس سے قول اقرار وعدہ لے گا، تو پھر جو شرائط طے ہوں گی اس کے بعد سے اس کو ملنا شروع ہوگا، وہ کروڑوں میں دے، وہ سینکڑوں میں دے، وہ ہزاروں میں دے، وہ اکائی میں دے، دہی میں دے، جو شرائط طے ہوں گی اس کے مطابق ہوگا۔ اور پھر 40 دن کے بعد ایک تعداد فکس کر لے عمل کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے، تو پھر عمل اس کا قائم اور دائم رہے گا۔ لیکن اس کے لیے جلالی اور جمالی پرہیز کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ پرہیز جلالی اور جمالی کر کے، جگہ فکس کر کے، تعداد فکس کر کے لکھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے، اور اس کو دریا میں بھی ڈالنا 40 دن تک۔ تو ایسے عملیات کے اوپر اگر محنت کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ عقائد اور نظریات کو بھی کمزور نہ کریں اور اپنی محنت کو بھی ضائع ہونے سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔